تائج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت اچھے آپ کو نظر دیرپا نہیں ہے سر، دیرپا نہیں، یہ ایک وقتی اور عارضی ہوگا. کتنا وقتی اور عارضی آپ سر میں خطرناک لگ رہا ہے بس. اچھا کہ ہاں میں خطرناک لگ رہا ہے، اس سے زیادہ پھر اگر جو ہے کیونکہ اب زمین سے سکون والا جو ہے نا کہ زمین پہ پیس رہ جائے وہ اب نہیں رہنا. اور پھر دنیا کو اللہ پاک نے، مجھے تو یہ وہی ٹائم لگتا ہے جس کے بارے میں میں کہتی تھی پتہ نہیں اللہ میاں کو کتنی جلدی ہے، مجھے نہیں پتا اللہ پاک کو دنیا کو سمیٹنے کی، سکیڑنے کی. وقت یہ وہی ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ٹائم یہ وہی ہے سر. تو یہ کہوں کہ یہ جنگ بندی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنگ بندی ہے اور یہ عارضی ہوگی، اور آپ کو یہ لگتا ہے، آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ مئی میں زیادہ اسکلیشن جو ہے وہ ہوگی نا، تو آپ اس کے نتیجے کے طور پہ اللہ نہ کرے مگر کوئی نیوکلیئر آپشن دیکھتی ہیں کہیں سے استعمال ہونے کا خدشہ؟ کیونکہ اس کی باتیں تو شروع ہو گئی تھی. بہت امکانات. اچھا. کیونکہ زمین پہ نا، میں نہیں کرنا چاہتی بری باتیں کہ بری باتوں کو پر لگ جاتے ہیں، کہ وہ اس کے بہت امکانات ہیں. اچھا. ڈسٹرکشن. کتنے پرسنٹ خدشات آپ کو لگتے ہیں؟ آپ بس یوں سمجھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کو ترس آئے تو آئے. میں پہلے بھی یہ کہتی تھی کہ میں ڈیٹ دیتی تھی کہ اگر 21 مارچ کے بعد بھی نہیں ہوتے مذاکرات تو پھر میرے پاس دینے کو ڈیٹ نہیں ہے نا. اچھا، وہ مذاکرات شروع ہو گئے، وقتی پیس آ گیا، کیونکہ اپریل کا مہینہ آسمان پہ بھی ستارے نرم ہیں، اور مئی میں پھر سخت ہو جاتے ہیں، مڈ میں سے بہت سخت ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پتہ نہیں پھر کیا منظر نامہ ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر آپشن استعمال ہو جاتا ہے جی، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس خطے میں بم گرا دیتے ہیں، یہ آپ کہہ رہی ہیں. جی جی. تو پھر 26 جون کے بعد اگر اس خطے میں یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے اس میں سے خوشخبری کیسے برآمد ہوگی؟ دیکھیں، میں خود غرض نہیں ہونا چاہتی. اب ہر خطے پہ تو اللہ نے امتحان نہیں لینا. پاکستان جب سے پیدا ہوا تب سے آزمائش دے رہا ہے. تو اب تھوڑا اس کا گرو کا وقت ہے، کیونکہ جوپیٹر اس کی بلیسنگ اس کو ملنے جا رہی ہے. اگلے 12 سال پھر اس کی ترقی کے سال آتے ہیں، اس کے ہائپ کے سال بنتے ہیں. یہ میرا رب ہے جو عزت رکھ لیتا ہے. علم اللہ کا دیا ہوا ہے. علم کے ہونے سے کوئی اسکالر، کوئی مذہبی رہنما انکار نہیں کرتا. علم کا غلط استعمال شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے. میرے پاس اگر لاجک ہے کہ جب میں نے اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشنز دینی شروع کی تو وسیع شاہ صاحب انٹرنیشنل چینلز نے میرے پہ ڈاکیومنٹری بنائی. ٹرکی، جاپان اور امریکہ کی کولیبریشن تھی. پھر میرے پہ الجزیرہ میں میرا انٹرویو ہوا. اس کے بعد میرے پہ آرٹیکل لنڈن میں لکھا گیا. اور لاجک مانگتے ہیں وہ لوگ. اگر میں دلیل دے رہی ہوں کہ میں اس علم کی دلیل یہ ہے اس پیش گوئی کی، تو میں علم کی بات کر رہی ہوں. نہ میرے پاس کوئی موکلین ہے، نہ کچھ جنات ہیں. مجھے یقین کریں کہ میں پراپر کام کیے بغیر آپ کے برتھ چارٹ پہ میں آپ کو نہیں سمجھ سکتی آپ کی کیا پرسنالٹی ہے، کیا آڈز ہیں، کیا بلیسنگز ہیں. مجھے آپ کے ذائچے پہ جانا پڑے گا، آپ کے برتھ چارٹ پہ. جس دن آپ دنیا میں آئے، کہتے ہیں نا جب آپ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو جو ستارہ جہاں جس جگہ ہے، کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں، وہ میں پڑھ سکتی ہوں. جن کو بدلا جا سکتا ہے دعا سے، صدقہ رد بلا ہے. لیکن یقین جانیے میں آج بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت رکھی ہے نیشنل انٹرنیشنل پریڈکشنز کے لیے. اس کے باوجود سر میں کہتی ہوں 70 to 75% یہ علم صرف گائیڈ لائن ہے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، کوئی موکل نہیں ہے. یہ جو میں دیکھتی ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ دعوے خواتین کر رہی ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نہ عوام کو بے وقوف بنائیں. کوئی جنات فیوچر نہیں بتا سکتے، وہ فیوچر نہیں بتا سکتے. فیوچر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے اللہ کے اس سسٹم کو سمجھنا ہے. اللہ کا سسٹم ایسے ہے جیسے آپ نے وال کلاک بنایا، اس کے اندر سیل ڈالے، یعنی انسان کے اندر روح ڈال دی، اور وہ کلاک ایسا اللہ کا سسٹم پیارا ہے اور اتنا سسٹمیٹک ہے. میں کہتی تھی کہ اگر میری اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن نے سچ ہونا ہے تو ٹرمپ الیکشن جیتیں گے. ٹھیک ہے، آپ کبھی ٹرمپ صاحب کے ذائچے کو پڑھیں، وہ خود اپنے بہت مشکل وقت کے اندر ہیں، اور بڑے مشکل وقت میں انہوں نے پنگا لے لیا. اور وہ بھی ایک کس قوم سے پنگا لے لیا انہوں نے کیونکہ پھر میں نے جو نئے سال کی پریڈکشنز آپ کے ادھر بھی کر کے میں گئی تھی کہ مڈ فروری سے، اور وہی میں نے کلپ بڑا وائرل ہوتا ہوا دیکھا آپ کے شو والا، کہ مڈ فیبری سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. ابھی جنگوں پہ پاز کا بٹن ہے، پلے کا بٹن دب جائے گا.
اچھا اب جب پھر مجھے 28 سے پھر یہ شروع ہاں جی مجھے بلا لیا گیا دوبارہ سے، اور میں بلکہ مجھے جب کربلا جانا تھا تو ایک آپشن تھی کہ میں رمضان میں چلی جاؤں. جب آسمان پہ ستاروں کا موڈ دیکھا تو میں نے کہا نہیں یہ والا ٹھیک ہے کہ ہم 5 فروری کو جائیں اور 15 فروری کو واپس آ جائیں ملک میں، کیونکہ 14 فروری کو ستارے نے جگہ بدل لی تھی. تو میں نے کہا ایک آدھ دن لے گا، اپنا لک سدھا کرے گا، ٹانگیں دبوائے گا، پھر تباہی کی طرف جائے گا. مجھے کیا پتا، وہ آتے ساتھ ہی اتنے برے موڈ میں آ رہا ہے کہ زمین کو، ابھی میں آج بھی خبریں دیکھ رہی تو یہ میری پریڈکشن ہے کہ زمین غصے میں رہے گی. اور میں سن رہی ہوں کہ ایک جگہ ایسا ارتھکوئک آیا کہ وہاں سونامی کا خطرہ بن چکا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے مطابق جب زمین غصے میں ہوتی ہے تو اس قسم کی جو آفات ہیں وہ آتی ہیں، وہ جو نیچرل کلیمٹی، اچھا اس کا اظہار جو ہے کلیمٹی کی صورت میں ہاں ہوتا جی. ہے. تو اس وقت زمین کیونکہ 30 سالہ راؤنڈ کے بعد ایک کمزور ویک حالت کے اندر وہ اس کا یہ ٹرنیور چل رہا ہے جو 14 فیبری سے شروع ہوا ہے اور یہ 2.5 سے 3 سال پہ یہ محیط ہے. اچھا اب آپ آگے وہ جو اس وقت امن کی باتیں ہو رہی ہیں سر، میں نے جب بلایا گیا کہ جیسے کرونا کی پریڈکشن جب اللہ نے پوری کی، میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتی بری پیش گوئیوں کا، تو سارے لوگ گھروں کے اندر تھے تو یا میں ٹی وی پہ یا ٹی وی میرے گھر تھا. غیب کا مکمل علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. میں نے 2 تاریخیں دی تھی کہ 11 مارچ سے اگر نیگوسیشن نہیں ہوئے ممالک کے اندر تو پھر ایک اور امید بنے گی 21 مارچ کے بعد. اچھا اللہ کا شکر ہے 21 مارچ گزرتی ہے، 23 مارچ کو سیز فائر کی آواز آ جاتی ہے کہ جو ہے انہوں نے 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا، پہلے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور پھر وہ بیک آؤٹ. بالکل. اور اس کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں یہ جو 2.5 سالہ دور ہے ٹرمپ کا بڑا کلیدی رول رہے گا. اور پاکستان کا جو، جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا پاکستان کیا کرے گا تو میں کہتی تھی پاکستان بڑا کی رول ادا کرے گا. پاکستان مسلم امہ کو اکٹھا کرنے میں، اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہی، یہ میں 25 والے سال سے کہہ رہی ہوں. یہ آپ بڑی اہم بات کر رہی ہیں کیونکہ دیکھیں نا آپ تو اپنے علم کے ذریعے کہتی ہیں، مگر جو ہم نے دیکھا اور جو تجزیہ کیا اب تو بالکل سامنے ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے عرب جو ہیں عرب ممالک اور ایران کو جس طرح سے آپس میں ٹکرانے سے روکا ہے، میرے خیال میں تاریخ میں پاکستان کے کردار یاد رکھا جائے. آپ سوچیں یہ تو مطلب سعودی عرب کو روکا، کتنے ممالک کو جو ہے وہ. تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے ایک کی رول پلے کرے گا ان کو جو ہے مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ کرنے کے لیے جو ہے. تو اب آپ آوازیں سن رہے ہیں اس چیز کی، اور یہ چیز ماشاءاللہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، بلکہ یہیں سے وہ دور شروع ہوگا. 30 جون 2026 سے جب میں کہتی تھی، میں نہیں اشفاق صاحب کہتے تھے کہ یورپ سے یہاں لوگ رزق کمانے کے لیے آئیں گے. وجہ کیا ہوگی کہ اب لوگوں کو یہ، پہلے ہی میں کہتی تھی یہ خطہ سیف ہو جائے گا، لاڈلا ہو جائے گا، سپر پاورز کی مجبوری بن جائے گا یہ اس خطے کا سروائیول. تو اس کے نتیجے میں سرمایہ بھی آئے گا وسیع شاہ صاحب، سرمایہ کاری بھی آئے گی تو روزگار بھی بڑھے گا. تو بڑے عرصے کے بعد جو ہے اس سپنے کی طرف اب پاکستان کی سفر شروع ہوگا. لیکن وہ ٹائم جو آپ ترقی کی اس پہ دیکھو گے وہ 30 جون 2026 سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. اور یہ جو پیس ڈائیلاگ ہے اس حوالے سے کیا آپ کا علم کہتے ہیں؟ یہ ایک وقتی وہ بنے گا، اور ایک مذاکرات یوں سمجھیں کہ میں نہیں کہہ سکتی کہ امریکہ وہ پیس کے خواہاں ہوں گے، وہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ ان کی ایک وہ سمجھے گا. اور ایرانی قوم اس وقت عقل مند ہو چکی ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ بندی مکمل ہوگی. یہ صرف ایک پاز پہ کچھ چیزیں کچھ دن کے لیے جا سکتی ہیں، اور یہ زیادہ مئی کا مہینہ ایک اس سے زیادہ بڑا کھڑاک ہو کے آ سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مذاکرات ہوں گے پاکستان میں؟ بالکل ہوں گے. پاکستان کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ہوں گے پاکستان میں؟ یہ دیکھیں پاکستان کا ستارہ تو بہت اچھا ہو گیا 21 مارچ سے. پاکستان اپنے سیف زون میں آ چکا ہے 21 مارچ سے. تبھی 21 مارچ کے بعد ہی ایک نام ہمارا پھر سے دنیا میں آنا شروع ہوا. تو مجھے اس کے امکانات تو بہت نظر آتے ہیں کہ کلیدی رول اس ملک کا ہی، ہمارے ملک کا ہی ڈنکا بجے گا. لیکن یہاں ہوں گے یہ نہیں ہوگی، یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ. ٹھیک ہے. اور اس کے نتائج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت اچھے آپ کو نظر دیرپا نہیں ہے سر، دیرپا نہیں. یہ ایک وقتی اور عارضی ہوگا. کتنا وقتی اور عارضی آپ سے؟ سر میں خطرناک لگ رہا ہے بس.
اچھا کہ ہاں میں خطرناک لگ رہا ہے اس سے زیادہ. پھر اگر جو ہے کیونکہ اب زمین سے سکون والا جو ہے نا کہ زمین پہ پیس رہ جائے وہ اب نہیں رہنا. اور پھر دنیا کو اللہ پاک نے, مجھے تو یہ وہی ٹائم لگتا ہے جس کے بارے میں کہتی تھی پتہ نہیں اللہ میاں کو کتنی جلدی ہے, مجھے نہیں پتا, اللہ پاک کو دنیا کو سمیٹنے کی, سکیڑنے کی. وقت یہ وہی ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں, ٹائم یہ وہی ہے سر. تو یہ کہوں کہ یہ جنگ بندی ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنگ بندی ہے اور یہ عارضی ہوگی, اور آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ مئی میں زیادہ اسکلیشن جو ہے وہ ہوگی نا, تو آپ اس کے نتیجے کے طور پہ اللہ نہ کرے مگر کوئی نیوکلیئر آپشن دیکھتی ہیں کہیں سے استعمال ہونے کا خدشہ, کیونکہ اس کی باتیں تو شروع ہو گئی تھی. بہت امکانات. اچھا, کیونکہ زمین پہ نا, میں نہیں کرنا چاہتی بری باتیں کہ بری باتوں کو پر لگ جاتے ہیں, کہ وہ اس کے بہت امکانات ہیں. اچھا, ڈسٹرکشن. کتنے پرسنٹ خدشات آپ کو لگتے ہیں؟ آپ بس یوں سمجھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کو ترس آئے تو آئے. میں پہلے بھی یہ کہتی تھی کہ میں ڈیٹ دیتی تھی کہ اگر 21 مارچ کے بعد بھی نہیں ہوتے مذاکرات تو پھر میرے پاس دینے کو ڈیٹ نہیں ہے نا. اچھا, وہ مذاکرات شروع ہو گئے, وقتی پیس آ گیا, کیونکہ اپریل کا مہینہ آسمان پہ بھی ستارے نرم ہیں, اور مئی میں پھر سخت ہو جاتے ہیں, مڈ میں سے بہت سخت ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پتہ نہیں پھر کیا منظرنامہ ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر آپشن استعمال ہو جاتا ہے جی, اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس خطے میں بم گرا دیتے ہیں, یہ آپ کہہ رہی ہیں, جی جی, تو پھر 26 جون کے بعد اگر اس خطے میں یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے اس میں سے خوشخبری کیسے برآمد ہوگی؟ دیکھیں میں خود غرض نہیں ہونا چاہتی. اب ہر خطے پہ تو اللہ نے امتحان نہیں لینا. پاکستان جب سے پیدا ہوا تب سے آزمائش دے رہا ہے. تو اب تھوڑا اس کا گرو کا وقت ہے, کیونکہ جوپیٹر اس کی بلیسنگ اس کو ملنے جا رہی ہے. اگلے 12 سال پھر اس کی ترقی کے سال آتے ہیں, اس کے ہائپ کے سال بنتے ہیں.